السلام علیکم ناظرین، ڈان کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید۔ میں افتخار شیرازی۔ ناظرین، 8 فروری 2024 کے انتخابات نے لوگوں کو کئی حوالوں سے حیران کیا ہے، اور بالخصوص ایک حیرانگی ایسی کہ ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے نام سے کہ جو عملاً تو انتخابات میں شریک نہیں تھی بلکہ ان کے امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ جماعت ایک طرح سے ایک نئی ہسٹری کریٹ کی ہے کہ ان کی تعداد ایوان میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اب اس جماعت کو جو سب سے بڑی مشکل درپیش ہے کہ اس کو ایوان میں ہم کہیں گے کہ ٹیکنیکلی ایک پلیٹ فارم درکار نہیں ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو شاید وہ مخصوص نشستیں یا بطور پارٹی اپنے لوگوں کو انٹیکٹ نہیں رکھ پائے گی۔ تو ایسے میں جو دیکھنے کو ملا ہمیں ایک حیران کن موو کہ اس جماعت نے، جو ملک کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے، ایک ایسی جماعت کہ جو قومی اسمبلی میں بھی پہلی بار آئی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے شاید کہیں اسے گلگت بلتستان میں تو دیکھا ہو لیکن یا پنجاب میں، لیکن اس کے علاوہ نظر نہیں آئی، اس جماعت کے ساتھ اتحاد میں گئی ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان بھی وحدت المسلمین کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ ایک تو الیکشن نے ہمیں حیران کیا، اس سے بڑھ کے پھر عمران خان صاحب کے اس موو نے حیران کیا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اتحاد کیا ہے، تو یہ اچانک اور ضرورت کے تحت تھا یا اس حوالے سے پہلے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ان کی حکومت گرائی گئی تھی، ایک ایپیسوڈ ہوا تھا رجیم چینج کا، جس کے اندر معروف ہے کہ امریکن انوالو تھے، اور پاکستان کے اندر ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگ، وہ سہولت کار، سیاستدان، ان سب نے ان کی حکومت گرائی۔ تو ہم نے فرسٹ ڈے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ حکومت لائیں، لے جائیں آئین اور دستور کی روشنی میں، لیکن غیر ملکیوں کو حق نہیں ہے، عالمی طاقتوں کو حق نہیں ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ملک کے اندر کھاڑ پچھاڑ کریں۔ اور یہ بات بھی کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ یہ عالمی قوتیں ہیں، امریکنز اور دوسرے، یہ حکومتیں گراتے ہیں، دخالت کرتے ہیں، اور ملکوں کی داخلی خود مختاری کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہم ان کے ساتھ تھے، مشکل میں ان کے ساتھ تھے، اور ہم نے آخر دم تک ان کے ساتھ عہد نبھایا۔ تو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ کی جو صورت ہے وہ بہت بڑھ گئی۔ صحیح۔ وہ خود کہتے ہیں خان صاحب کہ آپ نے مجھے نہیں چھوڑا، آپ ساتھ کھڑے رہے ہیں، صحیح، سارے پریشر جھیلے ہیں۔ تو ایک اعتماد تھا ان کا، اور اب مشکل گھڑی تھی ان کے اوپر۔ جب ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے رابطہ ہوا تو ہم نے یہی کہا کہ جو خان صاحب چاہتے ہیں آپ اس کو انجام دے دیں انکنڈیشنلی، اور جب ساتھ کھڑے ہیں تو ان کا ہم بوجھ اٹھائیں گے، مشکلات میں ان کا ساتھ دیں گے۔ ہمارے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنے نام سے نہ ہو۔ ہم باوفا ساتھی ہیں، اپورچونسٹ نہیں ہیں۔ مشکل گھڑی ہے، جس طرح سے ان کو ہماری ضرورت ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ بڑا لوگ اس بات پہ حیران کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت لبرل پروگریسو وحدت المسلمین، اس کا رنگ بالکل مذہبی ہے، یہ دو جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہونا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک آپس میں MOU سائن کیا تھا، باہم اکٹھے رہنے کا، جس کی 5-6 جس کے نکات تھے، مثلا غلامی قبول نہیں ہے، ہم آزاد رہیں گے، یہ ایک اصول تھا اس نیریٹو کا۔ آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ، نیشنل سیکورٹی کا خیال رکھیں گے، اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر، پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے اوپر۔ وہ آزاد خارجہ پالیسی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ہم 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہیں، اسٹریٹجکلی اہم جگہ پر واقع ہیں، ہماری خارجہ پالیسی کیوں کمپرومائز ہو، ہمارے نیشنل انٹرسٹ کیوں کمپرومائز ہو؟ کیوں؟ پہلے ہم نے دیکھا 75 سال میں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ دوسرا ہمارا نقطہ اتفاق تھا۔ داخلی خود مختاری کسی بھی ملک کو، کسی بھی طاقت کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے داخلی ملک میں مداخلت کرے اور ہمارے ملک کا نقصان ہو۔ چوتھی چیز تھی کہ ہم اپنی زمین کسی بھی ملک کو اڈوں کے لیے نہیں دیں گے، اور ہمسایہ ملکوں پر حملے ہو جائیں، خدا نخواستہ، ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن جو آپ نے ذکر کیا کہ جب ان کی حکومت گرائی گئی اس وقت سے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر اس سے الیکشن کے دنوں میں ہم نے دیکھا نہیں، ایک تاثر ملا نہیں ہے
اس جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو چھپا کے کیوں رکھا گیا؟ کوئی دباؤ کی کیفیت نہیں، ایسا نہیں، کوئی چھپایا نہیں گیا. اچھا. ہاں بالکل نہیں ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہ اگر آپ کی ہمیں ضرورت پڑے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہمیں. میں نے کہا خان صاحب جو کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے اس مشکل گھڑی میں، اب اور انکنڈیشنلی کریں گے. آپ مطمئن رہیں. میرے ایک بات سنیں، پاور پالیٹکس کرنے والے لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکتے، جو میٹرلسٹک سوچ رکھنے والے یہ بات نہیں سمجھ سکتے. وفا کے اندر نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا ہے. وفا کے اندر اصول دیکھے جاتے ہیں کہ وفا جب انسان کرتا ہے اپنی جان بھی دے دیتا ہے اپنے ساتھی کے لیے، مر جاتا ہے اس کے لیے. تو یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. خدا اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ من اوفی بعہدہ من اللہ. اللہ سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے. اللہ کو باوفا لوگ بہت پسند ہے، اور یہ وفا جمع مردی کی نشانی ہے. ممکن ہے کہ بندہ غیر مسلم ہو، باوفا ہو، اس کی قدر ہوگی. اور یہ کیا جو اتحاد ہے یہ وقتی ہے، ایک ضرورت ہے تحریک انصاف کی، اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، یا لانگ ٹرم میں بھی ہے؟ اور مور امپورٹنٹلی کس حوالے سے کوئی تحریری یقین دہانیاں بھی ہیں یا صرف زبانی کلام؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ان کو ہماری ضرورت ہے، آپ جانتے ہو پارٹی ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. کہ ان کو آپ دیکھیں الیکشن میں کیا ہوا ان کے ساتھ، ان سے نشان چھین لیا گیا، ان کو پھر آزاد لڑنا پڑا، ان کو کارن میٹنگ تک نہیں کرنے دیتے تھے، افراد گرفتار ہو رہے تھے، ان کو پکڑے جیل میں ڈال رہے تھے. عوام سے ڈرے ہوئے تھے، یہ لوگ خوفزدہ تھے اپنے عوام سے، اور ان کو بند گلی کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ کوئی بھی چیز ان کو بینیفٹ نہ مل سکے. الیکشن کے اندر جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو. لوگ ڈر کے باہر نہ نکلے، خوفزدہ رہیں، مایوس ہو جائیں. لوگ طاقت سے نکلے اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کی تھیں. لوگوں نے مایوسی کو اختیار نہیں کیا بلکہ مایوسی کو پیچھے دھکیل دیا. اب اس مرحلے میں ایک اساس مرحلہ تھا، ان کو ضرورت ہے، ہم حاضر ہیں ساتھ. اور ہم نہیں چاہتے کہ اس پارٹی اسی طرح سے ہمیشہ، ہم کہتے ہیں کل جو ہے نا یہ پارٹی اپنی اصلی شکل میں آ جائے اور پاکستان کے عوام کے وطن کی خدمت کرے. لہٰذا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں انہوں نے جب آئے تھے ہمارے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا، میں نے کہا ہمیں تو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. زبان بہت اہم ہوتی ہے. صحیح. بہت اہم ہوتی ہے. ایک دفعہ میرے ایک عزیز تھے، وہ الیکشن جیت گئے تھے ضلع کونسل کا، تو ان کو آگے کہتے تھے مثلا کہ آپ فلاں بندے کو چیئرمین شپ کا ووٹ دیں. وہ کہتے ہیں میں نے زبان دے دی ہے فلاں بندے کو. کہتے ہیں زبان چھوڑو، تم ینگ بچے ہو، ابھی آپ کی سیاست کا آغاز ہے، فائدے اٹھاؤ. اس نے کہا یہ زبان بہت اہم ہوتی ہے، اس سے بندہ بیٹی کا، بہن کا رشتہ دیتا ہے اور ہاں کرتا ہے. یہ بہت اہم ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہے. ہماری دعا ہے کہ اس پارٹی سے جلد مشکلات ختم ہوں، وہ اپنے اصلی رنگ میں سامنے آئے، اور اس وقت تک ان کو جو بھی ضرورت ہے ہماری، ہم ان کے ساتھ ہیں. کنڈیشن ہماری جو رکھی تھی ہم نے کہ یہ جو 6 اصول ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں ان سے انحراف نہیں کرنا ہے. دوسری یہ تھی کہ خان صاحب اس کو آن کریں، ہم ساتھ ہیں آپ کے. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید آگے چل کے مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی جماعت کو کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ بھی کیا جائے گا. کوئی کردار بھی آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ ہماری کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہمیں سینٹ میں لے جائیں. اچھا. ہماری کوئی وہ نہیں. دیکھیں یہ اپورچونسٹ لوگ کرتے ہیں ایسے کہ آپ کا ساتھی کسی مشکل کا شکار ہو گیا، آپ شرائط رکھ رہے ہیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں. ہم اس دنیا میں ہیں، رہ رہے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بالآخر ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. پاکستان کے عوام کی مدد سے، ان کے ساتھ سے، ان کے ووٹ سے جب ہمارے پر اعتبار کریں گے، اعتماد کریں گے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ان کی ترجمانی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ. لیکن یہ تو اپورچونسٹ لوگ کرتے ہیں کہ یہ دو، یہ نہ دو، فلاں دو. مشکل گھڑی میں ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ یہ باتیں نہیں کی جاتی. اور راجہ صاحب انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو ابھی تک بھی اگرچہ انتخابات تو ضرور ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم نہیں ہوا. ایک تو یہ بتائے گا کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے اور اب تک اس اگر عدم استحکام کی آپ ذمہ داری ڈالیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کو ذمہ دار نظر آتی ہے؟ بالکل نہیں. جنہوں نے چلتی گورنمنٹ کو، سٹیبل گورنمنٹ کو، آپ دیکھیں کورونا کے بعد کس طرح سے اکنامکلی بہتری کی طرف ہم جا رہے تھے عالمی قوتوں کے اشارے پر. اور میں جیسے پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاور پالیٹکس کرنے والے جنہوں نے ہر حال میں پاور میں رہنا ہے، اس کے بغیر جی نہیں سکتے، انہوں نے غلط کیا. جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ضرورتکاری کی، سارا یہ انہوں نے ملک کو ڈسٹیبلائز کیا ہے. اور پاکستان کے عوام نے الیکشن میں بتلا دی ہے. دیکھیں جب ملکوں میں بحران آتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے. سویلائزڈ اور ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر فریش الیکشن کیا جاتا ہے، نیا مینڈیٹ لے کر حکومت آتی ہے، عوام کی تائید اور مدد کے ساتھ وہ اس بحران سے ملک کو نکالتی ہے. یہاں تو الیکشن کرا کے مزید بحران میں ڈال دیا گیا ہے. اگر عوام کی رائے پر اعتماد ہوتا، عوام پاکستان کے، دیکھیں عقل جمعی
ایک دفعہ 4-5 کروڑ مل کر فیصلہ کرتے ہیں، 25 کروڑ فیصلہ کرتے ہیں، 2 لوگ فیصلہ کرتے ہیں، 5 لوگ، بڑا فرق ہوتا ہے. ان میں غلطی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے، شاید نہ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا، عوام کی رائے کو بلڈوز کیا. پہلے پوری کوشش کی کہ عوام الیکشن میں نہ آئے، کم آئے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے عوام سے ڈرتے ہیں، عوام کی رائے سے ڈرتے ہیں. تو بھائی آپ عوام پر اعتماد نہیں کریں گے تو پاکستان مہنگائی کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ درست. پاکستان جو مشکلات کا شکار ہے ان کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ عوام اٹھائیں گے. عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں انبیاء آئے ہیں دین کے نفاذ کے لیے، عوام کے بغیر دین نافذ ہو سکتا ہے؟ دین کے نفاذ کا بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. صحیح. جس ملک کے ساتھ جس عوام نہ ہو، جس سسٹم کے ساتھ عوام نہ ہو، وہ نہیں چل سکتا. وہ بوجھ نہیں اٹھائے، یہ تو خود بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یہ بوجھ اٹھانے نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ بوجھ ڈالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. صحیح. یہ تو جھک جاتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے صاحب واپس اب آئیں گے تو جو دوسری جماعتیں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت عوام کا مینڈیٹ اجتماعی طور پہ ان کے پاس ہے. ان کی بات کتنی درست ہے؟ اور اگر تحریک انصاف اس وقت پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت ہے تو ان پہ کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور کیا عمران خان صاحب اس ذمہ داری کا احساس کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو یہی نکات رائے صاحب کے سامنے رکھیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علامہ راجی صاحب، یہ جو دیگر جماعتیں کہہ رہے ہیں کہ جو اجتماعی ایک طرح سے مینڈیٹ ہے وہ تو ان کے پاس ہے، کہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، MQM ہو، تو کیا ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے یا پھر جو خان صاحب، اگر آپ کے بقول خان صاحب کو اس وقت عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو اس وقت جو ان کی طرز سیاست ہے، گویا کبھی تک وہ کہہ رہے ہیں کسی سے بات نہیں کریں گے، اگرچہ ان کا ایک وفد ملا ہے جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو اس وقت ان کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، پہلی بات جو الیکشن کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا، عوامی رائے کے ساتھ بے حرمتی اور توہین کی گئی ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ بالکل، ساری دنیا کہتی ہے، بچہ کہتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں، نہیں کہتے دھاندلی ہوئی ہے؟ ہم تو سن رہے ہیں میڈیا سیاستدانوں کو، ہر کوئی کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. چلے جائیں پاکستان کے عوام کے پاس، چلے جائیں آپ اپنے میڈیا کے لوگوں کے پاس، چلے جائیں رپورٹ کرتے ان کے پاس چلے جائیں. کلین سویپ تھا، اس لیے رات کو انہوں نے بند کر دیا ووٹوں کی گنتی، اور پہلے تو انٹرنیٹ بند کیا ہوا تھا، پھر سب کچھ بند کرنے کے بعد 8 تاریخ کو ووٹ پڑے، پھر 9 تاریخ کو ووٹ پڑنا شروع ہو گئے. تو آپ کے پاس بھی فارم 45 لگتا ہے، بہت سارے ہیں لگتا ہے. مطلوبہ، بالکل مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے اور عوام کے حق کے رائے دہی پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بہت کچھ ہوا ہے. صحیح. اور عوام نے ریجیکٹ کر دیا، اس کو نہیں قبول کیا انہوں نے. اور جن کو جتوایا گیا ہے وہ بھی شرمندہ ہیں، وہ بھی شرمندہ ہیں کہ یار یہ اتنا تو نہیں تھا. یہ لیکن اب علامہ صاحب انفیکٹ اب بڑے ہو گئے نا اس ایوان کے، اب وہ جو بڑے ہیں اب کیا ان کا کردار بڑا والا لگ رہا ہے؟ اب دیکھیں، نہیں ہے، میں نے پہلے کہا پاور پالیٹکس جس طرح کی پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کی کوکھ سے کرپشن جنم لیتی ہے، فساد جنم لیتا ہے، ظلم جنم دیتا ہے. لالچی لوگ ہیں، ہر حال میں پاور میں رہنا چاہتے ہیں. کیا یہ جمہوری لوگ تھے جب PTI کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو کیوں نہیں بولے اس کے حق میں کہ ان کے نشان نہ چھینو؟ ان کو جب ان کو کارن میٹنگ نہیں کرنے دی جاتی کیوں نہیں بولے کہ بھائی ان کا حق ہے، ان کو کارن میٹنگ کرنے دو، ان کو اجتماع کرنے دو، ان کو جلسے کرنے دو، کیوں نہیں بولے؟ یہ پاور پالیٹکس جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے یعنی اخلاقی طور پر گرے ہوئے جو ہے نا ان کا عمل ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلی بات، ملک میں عدالتیں موجود ہیں، وہاں جاتے ہیں عدالتیں کی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پھر یہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہے، جو کرتا رہا ہے، الیکشن شروع ہونے سے پہلے، دوران اور بعد میں، یہ ایسے ہوتے ہیں الیکشن دنیا میں. پاکستان کے عوام کا صبر بہت زیادہ ہے. 1 سال 10 مہینے صبر کیا اس دن کا انہوں نے کہ دن آئے گا ہم ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جائیں گے. لیکن اس پر بھی انہوں نے ڈاکہ ڈال لیا. یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور مزے کی بات یہ کہ آپ ہاتھ باندھ کے لے جائیں گے، آپ بیٹھ جاؤ اور آپ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. جن کے پاس پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے وہ پاکستان ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اسٹریٹجی میں پڑھاتے ہیں کہ فیلئر کو کبھی ری انفورس نہ کرو، وہ ایک اور فیلئر لے کے آئے گا. انہوں نے PDM کی حکومت لے کے ایک فیلئر کو ری انفورس کیا، کتنی تباہی مچی. اب دوبارہ سے انہوں نے کوشش کی کہ فیلئر کو پھر ری انفورس کریں، اور دیکھیں دال جوتی میں بٹ رہی ہے. آپ کس طرح سے بول رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اس نے فلان جنرل صاحب سے ملا تھا، اس نے حکومت کرانے میں رول پلے کیا، کہتے ہیں اس نے کیا، اس نے. حالت یہ بنی ہوئی ہے. زرداری صاحب اور شہباز صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ملک کو اور اب ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہے. ڈیفالٹ سے ملک بچا ہے، ملک تباہ ہو گیا ہے. ان پر تو مہنگائی کا بوجھ نہیں ہے، ان پر تو مشکلات کا بوجھ نہیں ہے. ماشاءاللہ
ان کے کارخانے ہیں، بینک بیلنس ہیں، پیسے جائیں غریبوں کے پاس جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، جنہوں نے ان کو ٹھکرایا. تم نے آپ روڈ میپ لے گئے تھے، آپ نے تو روڈ سے اتار دیا پاکستان کو، چلتے ہوئے پاکستان کو. یہ پتہ نہیں کون سا روڈ میپ تھا، یہ کدھر جاتا ہے؟ تباہی کی طرف جاتا ہے یہ تو ایسی باتیں دھوکے نہیں دینے چاہیے. لوگوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے. عوام کے ساتھ جو سچ بولتا ہے لوگ اس کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. یار سچا ہے، ہمارا درد رکھتا ہے، لیکن نہیں ایسے آپ باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، خاندان ہے، اس ملک پر مسلط رہنا ہے. یہ جمہوریت ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. یہ لوگ پاکستان کو ان حالات سے نکالیں گے. ایک خاتون یا کوئی بندہ جس کو تجربہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کا، ایک کنسٹیچوئنسی کے اندر بھی کونسلر کا بھی تجربہ نہ ہو، آپ اس کو اٹھا کے اوپر بٹھا دیں. آپ مریم نواز صاحب کی بات کر رہے ہیں. بہرحال جو یہ ملک چلائیں گے آپ کا، ان کو تجربہ ہے. یہ پاکستان ان مشکل حالات میں ان لوگ کے حوالے ملک کریں گے آپ لوگ. کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، وطن سے کوئی محبت نظر نہیں آتی. اپنا پاور میں جو شیئر ہے وہ لینا ہے، ہر حال میں لینا ہے، لڑائیاں اس کے اوپر. حالانکہ یہ ذمہ داری اٹھانا بہت بڑا کام ہوتا ہے، انسان فرار کرتا ہے. میں خدا کی بارگاہ میں بھی جواب دے ہوں، لوگوں کی دادگاہ اور عدالت میں بھی جواب دے ہوں. پتہ نہیں کس طرح سے ڈٹائی کے ساتھ اپنے بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ بوجھ نہیں اٹھاتے، یہ اپنا بوجھ بھی ڈال رہے تھے عوام کے اوپر، مزید بوجھ، اپنی نالائکیوں کا، نااہلیوں کا بوجھ ڈالتے ہیں ان کے اوپر، اور ملک کو پھر کہاں لے جاتے ہیں. لیکن آپ تو اس وقت بہرحال تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، تو میرا خیال میں آپ کا کردار ایک مشاورت کا بھی ہوگا عمران خان صاحب کے لیے. تو بطور اتحادی آپ ان کے لیے کیا مشورہ ان کو دے رہے ہیں؟ ان کا طرز سیاست کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس کنفرنٹیشن کو ختم کرنا ہے، ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور سٹیٹس پہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے عوام میں، تو اس بڑی جماعت کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ عوام کا جو مینڈیٹ تھا نا، جو چرا کے کہیں پھینک دیا گیا، لے جایا کسی کو دیا گیا، واپس کریں، جلد واپس کریں. ایک مضبوط حکومت ہے، وہ تو الیکشن کمیشن یا پھر عدالتوں جلدی کریں، فوراً کریں، اچھا نہ ڈیلے کریں، تاکہ ایک مضبوط حکومت آئے. درست ہے، پہلی بات یہ. باقی پاکستان کے حوالے سے تمام کے تمام ڈفرینسز کے باوجود پاکستان کو جو مشکلات ہیں، عوام کی مشکلات ہیں، اس کے حل کرنے کے لیے بات ہونی چاہیے. لیکن ذہن میں رکھ لیں، کمزور حکومتیں کبھی بھی ملکی مشکلات اور مسائل کا حل نہیں کر سکتی. وہ حکومتیں جن پر عوام کا اعتماد نہ ہوں، وہ مسائل کا حل نہیں کر سکتی. لیکن علامہ صاحب، وہ تو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا خیال بھی ہے کہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بڑے منفی یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی گھر پر آپ قبضہ کر لیں تو اس کے بعد کہیں آئے بات چیت کرتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ جو ہے مسائل کو حل کرتے ہیں. تو وہ تو ٹریبیونلز نے معاملات کو دیکھنا ہے نا، عدالتوں نے دیکھنا ہے. وہ تو جماعت ہے، وہ چاہ رہی ہے، یہ سارے انوالو تھے، ان کے اندر سے کچھ آوازیں، یہ سارے انوالو تھے اس چیز میں. اچھا، بالکل انوالو تھے. ایسا دیکھیں، آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ بچے تو نہیں ہیں، اب ہماری تو آپ کے خیال میں پہلے وہ اعتراف کریں جرم دیکھیں نا کس طرح ہو سکتا ہے. آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈل گیا، اور ڈاکہ ڈالنے والے جو یا ملے ہوئے سارے جو کہتے ہیں آئے نہیں، ذرا لوگ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، بیٹھ کے حل کرتے ہیں. بھئی آپ بات چھوڑو، اس کو صحیح طرح سے جمہوریت کی طرف ہے، جو جمہوری ویلیوز ہیں ان پر ایمان اور یقین رکھیں، اس کو مذاق نہ بنائیں، اس کو لوگوں کا اعتماد نہ اسے ختم کریں. اگر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا، اس کے نقصانات ہوں گے. لوگ کہیں گے جی نہ ہمیں کورٹ سے، نہ الیکشن کمیشن سے، کہیں سے بھی ہمیں حق نہیں ملتا، ہمیں ریلیف نہیں ملتا. پھر لوگ کدھر جائیں گے؟ الیکشن کے تجربے کر کے، اور آپ نے ان کو ڈاکہ ڈالنا، اپنی مرضی کے نتائج ٹھونسنے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، لوگ پھر کیا سوچیں گے؟ کدھر جائیں گے ہم؟ صحیح. اگلا راستہ کون سا ہوگا؟ یقیناً وہی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علامہ صاحب، انفیکٹ آپ نے مولانا فضل امان صاحب کی گفتگو پچھلے دنوں جو انہوں نے کی ہے ایک انٹرویو میں، کہ تحریک انصاف کی حکومت اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور ڈی جی ایس آئی جنرل فیض نے گرائی. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، یا اس وقت کیونکہ وہ بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس سارے معاملے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی انہوں نے؟ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. دیکھیے، پی ڈی ایم کی حکومت نے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے. انہوں نے اپنا کندھا دیا ہے، عالمی قوتوں کو بھی اور یہاں پر بھی اپنا کندھا دیا ہے. اچھا. اور پاکستان یہاں پہنچا دیا گیا ہے. ٹھیک، اور یہ سارے جواب دہ ہیں، یہ اعترافات ہیں. جب آپ کو کہا گیا تھا تو آپ نے کیوں ان کی بات سنی، کیوں مانی، کیوں ان کے 25 بندے توڑے گئے،
کیوں اکثریت کو عقیدے میں بدلا گیا؟ پھر ایسی حکومت بنائی گئی جو ڈیلیور نہیں کر سکی۔ پاکستان کے سامنے معاشی بحران رہا، سیاسی بحران رہا، سیکورٹی کا بحران رہا۔ سیاسی پارٹیاں اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کسی نان پولیٹیکل پاور کو اپنے کندھے نہیں دینے، پاکستان بہت آگے بڑھ جائے گا۔ یہ اعتراف، اس اعتراف اور باقی آپ دیکھیں اس کے جواب میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ انسان اعتراف کر لیتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور یہ ایسے ہوا ہے، لیکن آئندہ کے حوالے سے بھی جو ہے نا پھر اس رویے کو اپنانا پڑے گا جس پر لوگ اعتماد کریں۔ دیکھیں خان صاحب میں یا پی ٹی آئی کے اندر جو ہوا ہے، لوگوں نے کیوں اعتماد کیا خان کے اوپر؟ حالانکہ بظاہر کیا ہونا چاہیے تھا، وہ جیل میں چلا گیا، پارٹی کی لیڈرشپ ختم ہو گئی اس کے پاس، دوسرے لوگوں کی پارٹی چلی گئی ہے، تو لوگ بھول پا جاتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کی فطرت میں انسان جو ہے وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن علامہ صاحب ساتھ میں وہ بھی فرماتے تھے نا کسی زمانے میں، جب وہ تو یہ کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کی طرز سیاست نے بھی سیاستدانوں کو عدم تحفظ کا شکار کیا کہ میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا؟ دیکھیے لیکن جب وہ اقتدار سے ہٹے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ نیب کو کوئی اور چلا رہا تھا، باقی اداروں دیکھیے میں پھر کہتا ہوں کہ انسان ہے نا، سارے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا جن لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، جن کے پاس عوام کا پیسہ ہے، ملک کا پیسہ ہے، چھوڑ دینا چاہیے ان کے پاس، نہیں لینا چاہیے واپس، بس وہ مالک بن گئے ہیں کیونکہ بہت عرصے سے انہوں نے ان کے وہ لوٹ مار کا پیسہ ان کے پاس ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، کیا وجہ ہوتی ہے سیاستدان جب سیاست میں آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، یہ بہت مالدار ہو جاتے ہیں، ان کا پیسہ بڑھ، ملک غریب ہو جاتا ہے، ان کی انڈسٹریاں بہت آگے چلی جاتی ہیں، ملک کی انڈسٹریاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں پی ای کا کیا حال ہوا، اسٹیل مل کا کیا حال ہوا۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں تو بہرحال کرائسس ابھی تک موجود ہے علامہ صاحب۔ اب پیپلز پارٹی جیسی جماعت بھی گرم زمین پہ پاؤں بڑے دھیان سے رکھ رہے کہ حکومت کے ساتھ جائیں کہ نہ جائیں۔ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل دنیا میں ایسے ہی ہے کہ فریش مینڈیٹ لیتی ہیں حکومتیں، پارٹیاں۔ الیکشن تو ہو گئے نا، الیکشن میں جو رزلٹ کو انہوں نے دیکھیں کیا نتائج کو کس طرح سے بدلا ہے، سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کو جتوایا گیا کہتے بھی ہم نہیں جیتے، ہم ہارے ہوئے ہیں۔ تو میرے اب دیکھیں نا، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ ادارے ہیں، اب آپ اگر میں سوال، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ آئین کا تقدس پامال کر رہے ہیں، قانون کی حرمت پامال کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو۔ آپ چار بندے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو لانا ہے، اس کو چھاڑنا ہے، پھر کتنا پیسہ لیا گیا ہے؟ جو مشہور ہے، جو کینڈیڈیٹ سے پوچھیں، باتیں کریں، جو بعض لوگوں نے مجھے بتایا کروڑوں روپیہ لیا گیا، آپ کو جتوا دیتا ہے، پیسہ دے دو، کہتے ڈبل پیسے لیے گئے، اس سے بھی لیے گئے، اس بد مقابل سے بھی لیے گئے، جس نے زیادہ دیے اس کو جتوانے کی کوشش کی گئی۔ کوئی لالچ دیا گیا کہ آپ خان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو آپ کو؟ دیکھیں صاحب نا، میں الحمدللہ شکر خدا آج تک کبھی کسی نے میرے ساتھ بات نہیں کی ہے، اور کسی کی جرت بھی نہیں ہے بات کرے۔ درست ہے، میں حسینی ہوں، مولا حسین کا ماننے والا ہوں، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ بات کرے کہ آپ بھی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہمارے ساتھ مل جائیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اس سے مر جانا بہتر ہے۔ درست آپ آئے دنیا میں کسی لیے جواب دیں ہیں۔ دیکھیں میری خان صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی کہ خود کہنے لگے کہ جس بندے کا آخرت پر ایمان نہ، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ آخرت نہیں، یوم حساب وہ قاضی ہوگا جو خود شاہد بھی ہے، گواہ بھی ہے۔ صحیح، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا، 4 روزہ زندگی ہے نا، اقتدار میں کتنا سو رہیں گے، ان کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، شوگر لگی ہوئی ہے، رات کو سونے کی پریشانی ہے، دیکھیں حالات ان کے چہروں پر مردگی دیکھیں نا، اور چالاک اور شاطر لوگ جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں۔ بھئی یہ پاکستان ہے، اس کو قربانی کا گوشت نہ بناؤ، پاور کو کوئی ٹکڑوں میں بانٹنے تقسیم کریں، کسی کو کریں، پاور میں لانا اور اتارنا آئین کی روشنی میں پاکستان کے عوام کا حق ہے، جو بوجھ اٹھاتے ہیں ملک کا اور ملک کی مشکلات کا۔ علامہ صاحب انفیکٹ سیاستدان تو اپنی پوزیشن بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن 2 ادارے کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ جن کا ماضی میں بھی کردار رہا ہے، جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری طور پہ غیر سیاسی ہیں، ایک اس ملک کی فوج اور دوسری عدلیہ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان صورتحال کے اندر ان کا بھی کوئی کردار ہے، ان کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ کاش آپ کے منہ میں کہتے ہیں کہ گڑ مٹھائی کاش ایسے ہوتا۔ اچھا، آپ عدلیہ کا بھی رویہ دیکھ لیں، فیصلے دیکھ لیں، جناب لاسٹ ٹائم پر آتے ہیں ایک پارٹی سے اس کا قومی انتخابی نشان چھین لیتی ہے عدلیہ۔ دیکھ لیے الیکشن چاہ رہے تھے نا، الیکشن ہونا چاہیے، بڑا فشار تھا، الیکشن کرانے آئینی ضرورت ہے۔ عدلیہ کے سامنے کیا ہوتا رہا، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کاش عوام کے ساتھ اپنا
بوجھ ڈالتی، ادھر جاتی ہے، ادھر اس طرف رخ اختیار کرتی، کسی کو اپنے اختیارات جہاں وہ موجود تھے سیکورٹی دے رہے تھے، اور ہمارے ادارے جو ہے نا اس طرف نہ جاتے ہیں۔ دیکھیں 70 میں الیکشن ہوا، مینڈیٹ ملا مجیب الرحمان کو، اس کو جیل میں ڈالا گیا، پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد الیکشن کے 1 سال 10 مہینے بعد پاکستان ٹوٹ گیا۔ یہ پاکستان، اس کا بلوچستان دیکھ لیں، کے پی کے دیکھ لیں، ملکی حالت دیکھ لیں، بین الاقوامی صورتحال دیکھ لیں، اطراف پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، 25 کروڑ عوام کا ملک ایٹمی اسٹریٹجکلی عام جگہ پر واقع ارریلیونٹ ہے دنیا کے اور خطے کے تحولات کے اندر۔ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم پاکستان کو کدھر لے کے جائیں۔ عدلیہ کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں، یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں عمران خان کے اوپر، یہ کیس واقعی ایسے بنتے ہیں، ایک بندے کے گھر میں آپ گھس جاتے ہو۔ ایسی جو روایت ہے، مشرقی تہذیب کی بھی روایت ہے، اسلامی اخلاقیات بھی ہیں، ایسا کیا جاتا ہے، آپ اتنے کرتے ہو، آپ لیگز چلاتے ہو، آپ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہو پاکستان۔ لہٰذا کاش ان کا رول جو تھا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوتا ہر کوئی، اور وہ فیصلے ہوتے جس سے پاکستان اور وطن کا فائدہ ہوتا، نہ ذاتی پسند اور ناپسند ہوتی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ دیکھ لے دنیا کے حالات کیا ہے، پاکستان کے حالات کیا ہے، پاکستان کے عوام کدھر جانا چاہتے ہیں، ان کا رخ کس طرف ہے۔ آپ ان کو زبردستی گلے میں پٹا ڈال کے چیز کھینچ کے نہیں لے جا سکتے۔ یہ انسان، ان کا شعور بہت بلند ہو چکا ہے، بچے کا شعور دیکھ لیں آپ۔ لہٰذا آئیں بیٹھیں۔ کیا اس وقت کی ضرورت واقعی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے اور اسی کے ذریعے معاملات حل ہوں گے کہ نہیں؟ ایک چھوٹا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید علامہ صاحب۔ انفیکٹ یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ مرحلہ آن پہنچا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے؟ دیکھیے، آئین اور قانون کی حکمرانی، آئین کی سربلندی، قانون کی عملداری ہی پاکستان کا جو آئین اور دستور ہے نا، یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جس نے پورے پاکستان کے عوام کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق چلایا جائے ملک کو، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مل بیٹھنے کی جو بات ہو رہی ہے، مل بیٹھنے کی، جب آپ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں، وہاں مل بیٹھیں گے۔ ملکی مسائل کے اوپر کوئی بھی وطن کا دشمن جو ہے نا اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ ہم آئیں پاکستان کو نقصان پہنچائیں۔ وہاں پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے، بل لائے جاتے ہیں جو پاکستان کے فائدے میں ہوگا، وطن کے فائدے میں ہوگا، عوام کے فائدے میں ہوگا، وہاں مل بیٹھ کے اس پہ بدت کی جائے گی۔ تحریک انصاف کیا یہ طرز عمل دکھائے گی؟ آپ امید کرتے ہیں کہ جب اس طرح کوئی انیشیٹو لیا جائے گا تو تحریک انصاف اس کا حصہ بنے گی؟ دیکھیے، پارلیمنٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے جب جا رہے ہیں تو وہاں قانون سازی ہونی ہے، پاکستان کے حق میں ہوگا۔ مجھے یقین ہے خان، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، وطن سے عشق کرتا ہے، وطن سے محبت کرتا ہے، پاکستان کے عوام سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے جیلیں کاٹ رہا ہے، وطن کے لیے جیلیں کاٹ رہا ہے، وطن کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے جیل میں ہے، غلامی کی زنجیریں توڑنے کی خاطر جیل میں ہے، پاکستان کی داخلی خود مختاری کی خاطر جیل میں ہے، پاکستان کے مظلوم عوام کو ان کا حق دلانے میں جیل میں ہے۔ اس نے، دیکھیں، سیاست میں نہیں تھا، اس نے عوام کا خیال رکھا، اس نے اسپتال بنائے، اس نے یونیورسٹی بنائی، اس نے تعلیمی ادارے بنائے، اور حکومت میں آنے کے بعد اسے کوئی انڈسٹری نہیں لگائی، کوئی پیسہ نہیں بنایا، تو وطن کی خاطر نواز شریف سے، آصف زرداری سے، یہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کن لوگوں سے مل، اور ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ تو جیل میں ملے بھی ہیں نا، تو کیا باتیں کچھ وہ بھی بتائیں کہ کیا آپ نے مشورے دیے ان کو؟ میں نے، دیکھیں، ان سے جو میں ملا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں، باہر جو ملتے تھے نا، کبھی تھکے بھی لگتے تھے، انتہائی بانشاد اور سر حال، مطمئن، اطمینان، اللہ پر عظیم، اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اور پر امید انسان، ہمت والا انسان اسے پایا ہے۔ صحیح، انیس سے قرآن بن گیا، وہ قرآن کی بارگاہ میں چلا گیا۔ خود روایہ حدیث میں بھی ہے، اذا التبست علیکم الفتن کا قتل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب آپ پر تاریکیاں آپ کو گھیر لیں، ظلم ستم گھیر لیں، تو قرآن کی پناہ میں چلے جاؤ، فتنے جب آ جائیں تو۔ وہ انیس سے قرآن ہے، قرآن پڑھتے کہتے ہیں میں کئی بار قرآن ختم کر چکا ہوں، اب تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عبادت کا کہتے ہیں سکون، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، وہ تو اپنے خدا کی بارگاہ میں اور قرآن کی پناہ میں۔ تو عمران خان جو قرآن کی پناہ میں چلا جائے، رسول پاک نے کہا کہ فن شافع مشفع و صادق مصدق، جو قرآن وہ آگے رکھ لیتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، پھر وہ نجات پا جاتا ہے۔
تو اس کی زندگی اس طرح کی اس وقت وہاں پر، کوئی ڈرا ہوا نہیں ہے، کوئی تھکا ہوا نہیں ہے، کوئی ہمت ہارا ہوا نہیں ہے، کوئی اس کے پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ نیچے نہیں جا رہے، کوئی بیماریاں نہیں لگ رہی، کوئی اسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن نبی اعظم کی وہ بات کرتے ہیں، جس ریاست مدینہ کی وہ بات کرتے ہیں، اس میں تو انکلوسیو اپروچ کے ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، درست ہے، کوئی سوال اٹھائے بغیر۔ تو اب ہم لگے گا کہ وہ سوال اٹھائے بغیر سب کو ساتھ لے کے دیکھیں سب کو ساتھ سے مراد کیا ہے؟ پاکستان کے عوام کی منشا کے مطابق، آئین اور دستور کے مطابق اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اصولوں کے مطابق لے کے جانا ہے، درست ہے۔ اور پاکستان کے مائیں بانجھ نہیں ہے کہ یہاں پر بس وہی پرانے لوگ، چلاک شاطر قسم کے لوگ ہیں، وہی ہم پر حکومت کریں گے، نئے لوگ نہیں۔ پاکستان کی جوان بہت پوٹینشیل والے جوان ہیں، ان کو موقع دیا جائے، پاکستان کو بہت آگے لے کے چلے جائیں گے۔ ہاں، جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے، بھیجا ہے، وہاں پر پہنچ گیا ہے، عوام نے بھیجا ہے۔ پارلیمنٹ بہترین جگہ بات چیت کرنے کی، بہترین فورم میں بات چیت کرنے کا، درست ہے۔ وہاں پر جو وہ قوانین جو پاکستان کے فائدے میں ہیں، عوام کے فائدے میں بنائیں گے تو کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ یہی ساتھ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ساتھ ہے، پاکستان کے لیے ساتھ ہے۔ آپ اس کے علاوہ آپ یہ کہیں جناب والا وہ بیٹھ جائے بھائی ابھی وہ کیا کر رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ تو جیل میں، لیکن اس کو گولیاں ماری گئی ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں علامہ صاحب۔ تو انفیکٹ یہ تحریک اگر ان کے احتجاج کا سلسلہ آگے یہ تو ان کا آئینی قانونی حق ہے اپنے مینڈیٹ کے لیے۔ ساتھ کھڑی ہوگی ان کے، آپ ہاں ساتھ ہیں بھائی۔ اچھا، آپ دیکھیں نا، ان کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے اپنے مینڈیٹ کے لیے آواز اٹھائیں جمہوری طریقے سے۔ یہ تو اس سے کیوں ڈرا جاتا ہے؟ باہر جب لوگ پرامن طریقے سے باہر آنا چاہتے ہیں تو ان کو آنے دیں، ان کا غصہ بھی نکل جائے گا، ان کو آنے دیں۔ نہ یہ کہ آپ جناب والا وہاں پر دفعہ 144 لگائیں، ان کو ماریں، پرچے کاٹیں، پھر جیل ڈالیں۔ آپ دیکھ رہے نا، مجھے بتائیں عوام کے لیے اٹھنے والے یہ 12,000 لوگ جو جیل میں ہیں، 10-12,000 جوان، ہمارے بچے، ہمارا فیوچر، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا؟ چھوڑ دو ان کو۔ پروگرام کا دیکھیں نا، کوئی بات تو ہوتی ہے نا کہ کوئی گنجائش بنائی جاتی ہے نا، یہ کہیں ان کو چھوڑو، باہر چھوڑ دو، نہ ان کے اوپر کافی ہو گیا ہے، اتنا سا آپ نے کو بند کر کے رکھا ہے۔ یہ بچے آپ کے گھروں میں، بچے آپ کے گھروں میں بیٹی ہیں، یہ خواتین کو اٹھانا چھوڑ دو، نہ عمل کرو اس کے اوپر۔ میرے خیال میں کوئی پارٹی برداشت نہیں کرے گی یہ بات۔ اس طرح کے سٹینڈ لیں، بیان کریں نا، تو یہ گنجائش بنتی چلی جائے گی آپس میں بات کرنے کی، عوام کے دل پر بھی زخموں پر مرہم رکھا جائے گا۔ آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وحدت المسلمین اور تحریک انصاف کے اتحاد کو ایک فرقہ وارانہ رنگ بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس ملک میں واقعی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کسی ایک ایسی جماعت کے ساتھ کھڑی ہو کہ جس کے باہر فرقہ ایک سیکٹیرین لک بھی ہو؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایم اے کے اندر بھی ایسے رہا ہے، ملی جیتی کوثر میں ہم اکٹھے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان جب بنا تھا شیعہ سنی اکٹھے تھے۔ اگر شیعہ پاکستان بنانے کی کوشش کی جاتی پاکستان نہیں بننا تھا، اگر سنی پاکستان بنانے کی کوشش کی جاتی پاکستان نہیں بننا تھا۔ شیعہ سنی اکٹھے ہوئے، قائد اعظم نے لیڈ کیا، پاکستان بن گیا۔ یہ جو فرقہ وارانہ سوچ ہے اس وقت بھی تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتی پاکستان نہیں بننا تھا۔ اب شیعہ سنی اکٹھے ہیں، پاکستان کے اندر کتنا خوبصورت گلدستہ بنتا ہے یہ، اور ہم مل کر پاکستان بچا لیں گے۔ اگر آپس میں لڑتے رہے، تفرقے رہے تو نہیں بچا سکتے۔ ہمارا ایمان اور باور یقین ہے اللہ کی اس آیت پر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پاکستان کے شیعہ سنی، پاکستان کے عوام، مسلم غیر مسلم کی یونٹی پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ جو آپ دیکھیں گے یہ نیگیٹو فورسز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، ناکام ہوتی ہیں۔ پاکستان بنتے وقت کفر کے فتوے لگائے، ناکام ہوئے۔ آج بھی وہی ہارا ہوا لشکر ہے یہ۔ ان کو میں نصیحت کرتا ہوں، غلط راستوں پر چلنے کا، نفرتیں پھیلانے کا انجام برا ہوتا ہے، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور یہ پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں، اسرائیل چاہتا ہے۔ اس وقت آپ آپس میں الجھے رہے، لڑے رہے، شیعہ سنی تفرقہ پیدا ہے، اسرائیل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ غزہ میں اہل سنت مارے جا رہے، سارے ان کے ساتھ کھڑے، ہم مظاہرے کرتے رہے ان کے لیے۔ ہمارے وہ بھائی ہیں، ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور بچیاں، ہم ان کے لیے کھڑے رہے، اب بھی کھڑے ہیں۔ لہٰذا دشمن کو فائدہ ہے، اسرائیل کو فائدہ ہے۔ اگر شیعہ سنی اکٹھے ہو، اسرائیل باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا باقی۔ بہت شکریہ چیئرمین وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ جو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کرائسز ہیں وہ جلد ختم ہوں، آج کا شو اختتام کرتے ہیں، یہیں پہ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔